ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 سے بیان ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ، اور اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا. اب اس آیہ مبارکہ میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. بظاہر خطاب آپ سے فرمایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر مراد اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یعنی کہ اے سننے والے، ہم نے کافروں کے مختلف گروہ جیسے یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، مشرک ہو گئے، ہم نے ان مشرکوں کو، ان عیسائیوں کو اور پھر ان یہودیوں کو، جیسا کہ آج کل بھی نظر آتا ہے، ان کو دنیا کا جو ساز و سامان اور جو دولت اور جو فائدے ان کو دیے کہ یہ اس دولت کے اور ساز و سامان کے یہ فائدے اٹھائیں، وہ ہم نے اس وجہ سے دیے تاکہ ہم انہیں اس کی وجہ سے ایک آزمائش میں ڈال دیں. ان کافروں کو، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو آزمائش میں ڈال دیں، کیونکہ ان کے پاس جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی، ان کی نافرمانی، ان کی سرکشی اتنی ہی زیادہ بڑھے گی. تو اور پھر ہوگا کیا کہ جب یہ اپنی نافرمانی اور سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر آخرت میں سزا جون سی ہے وہ ان کو دی جائے گی، اور وہ سزا کے حقدار ہوں گے جو ان سے. تو تعجب اور اچھائی کے طور پر تم مسلمان ہو کر تم ان کی طرف نہ دیکھو کہ ان کے پاس کتنی دولتوں کے انبار ہیں، کتنی حکومت ہے، کتنی نعمتیں. یہ تو ان کو دی ہی اس لیے گئی ہیں کہ یہ آزمائش میں مبتلا کر دیے جائیں. اصل جو چیز ہے وہ تمہارے رب کا رزق ہے، اور وہ جنت کا رزق ہے، اور اس کی نعمتیں ہیں جو سب سے زیادہ اچھی نعمتیں اور سب سے بڑی دولت اور ہمیشہ باقی رہنے والا دولت اور رزق ہے جو تم لوگوں کو دی ہے. اس لیے ان کافروں، ان عیسائیوں، ان کے پاس یہ دولت دیکھ کر مت پریشان ہو، حیرانگی سے مت دیکھو کہ ان کو ہم نے کتنی دولت دی ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 32 میں کہ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں. آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ.
اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر جمے رہیں۔ ہم آپ سے آپ کے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، اور نیک انجام صرف تقوی کا ہے۔ اب اپنے اہل خانہ کو آگے حکم دیا، پہلے تو یہ چیز بھی بتا دی کہ ان کافروں کی دولت کی طرف مت دیکھیں کہ ان کے پاس اتنی دولت کیوں ہے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب میں، ان کو نماز کا حکم دے، نماز پڑھنے کا۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر روز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کو جا کر اٹھاتے نماز کے لیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، کیونکہ اب حکم دے دیا گیا کہ اپنے عزیز و اقارب کو نماز کا حکم دو، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور ہر روز حضرت علی بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کو نماز کے لیے اٹھاتے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا اب حضرت عروہ بن زبیر، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا کہ ان کافروں کے دولت اور عالی شان گھروں اور نعمتوں محلات کو نہ دیکھو، اگلی آیت میں فرمایا اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو نماز کا حکم دو۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہوں کے محلات اور ان محلات کی آرائش اور زیبائش اور وہاں کی دولت اور ان چیزوں کو دیکھتے تو اس وقت وہ یہ دونوں آیات پڑھا کرتے تھے، یہ آیت پڑھتے تھے اور پھر ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور خود نماز پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے کہ اٹھو اور نماز پڑھو، اور خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اس آیت کے اوپر بھی عمل کرتے تھے۔ یعنی اس آیت کو سننے کے بعد جو بھی صاحب ایمان، جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، اب وہ فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو یا تہجد ہو، وہ اپنے گھر والوں کو ضرور کہے گا کہ نماز پڑھو، اٹھو اور نماز پڑھو، اٹھو اور نماز پڑھو۔ کیوں؟ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اچھا اب اس خطاب میں جون سے نبی پاک اس خطاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی داخل ہے، حضور کی امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دے۔ اس آیت کے اندر ہر امتی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مسلمان کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دو کہ نماز پڑھنی، اور ان کو نماز کے لیے اٹھاؤ۔ کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر چلے جاتے تھے، ان کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ تو نماز ادا کرنے کا حکم دے اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہے۔ مگر آج معاملہ یہ ہے کہ گھر والے نمازیں چھوڑ دیں تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں پڑھ لے کوئی بات نہیں، نہیں پڑھ لے، اور بلکہ گھر والے کیا،
اپنی نماز قضا ہو رہی ہے، نماز جا رہی ہے، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نماز چھوڑنے کے اوپر ان کو سمجھانا چاہے کہ یار نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز پڑھنی چاہیے تھی، تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے۔ تو یہ حکم اس آیت کے بعد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو جس کے دل میں ایمان کی شمع فیروزہ ہیں، یا وہ اس کے دل میں اسلام کی محبت ہے، اس کو اپنے گھر والوں کو اٹھانا چاہیے کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ اچھا، اب یہاں سے لا نسألک رزقا معلوم ہوا کہ بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ تو بات ہو گئی کہ خود بھی عبادت کرے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی عبادت کے اوپر مجبور کرے، چلو نماز پڑھو، فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھو۔ اور آگے یہ فرمایا کہ کسی کو روزی دینا اس بندے کے ذمہ نہیں ہے کہ نہیں میں نوکری کے اوپر نکلا ہوا تھا، نوکری کی وجہ سے میری نماز چلی گئی۔ بچوں کے لیے روٹی روزی بھی تو کمانی ہے نا، بچوں کے لیے روٹی روزی کا بھی تو انتظام کرنا ہے نا۔ کسی کو روزی دینا یہ اس بندے کے ذمہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی ان لوگوں کے روٹی روزی کا صرف وہی نہیں، بلکہ ہر ایک کو روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جیسے کہ سورۃ الذاریات کے اندر آیت نمبر 56 57 کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور آگے جو فرمایا گیا اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ جو چیز فرض کر دی گئی ہے وہ سب سے پہلے فرض نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر جاتے تھے فجر کے وقت ان کو اٹھانے کے لیے کہ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اور آگے کہ میں ان سے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں اصل چیز یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اب انسان کمانا ہی چھوڑ دے کہ نہیں کہ مجھے تو صرف عبادت کے لیے چنا گیا اور عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ کیونکہ کمائی کرنے کا حکم قرآن اور حدیث میں بہت جگہ پر آیا ہے کہ رزق حلال کی تلاش میں نکلنا ہے، مگر اصل میں رزق حلال کی تلاش میں نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت کے احکامات یا جو فرض احکامات ہیں ان سے بندہ غافل ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے قطعاً بھی۔ اور دنیا کمانے میں اتنا گم ہو جائے کہ اس کو آخرت کے احکامات کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہ رہے، کہ وہ ان کو یا ایک سائٹ پر رکھ دے آخرت کے احکامات کو، اور وہ حلال اور حرام کی بھی تمیز نہ کرے، حلال اور حرام کی بھی تمیز نہ کرے، اس کو سچ اور جھوٹ کا فرق محسوس نہ ہو۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت عبادت کرنی ہے، آپ کو تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا کہ آپ جن چیزوں کے آپ مکلف کیے گئے ہیں وہ چیزیں ہی آپ چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مگر یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آج کا مسلمان دنیا کا مال اور دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی اپنے گھروں کی آرائش اور زیبائش کے اندر اتنا مگن ہو چکا ہے کہ وہ قرآن کو بھی اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ گھر خوبصورت ہونا چاہیے، قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں، گھر خوبصورت ہونا چاہیے، نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں، بس حلال حرام سب کٹھے کھاتے چلے جاؤ اور جھوٹ اور سچ کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ اور گھر خوبصورت ہونا ہے، اس گھر کو خوبصورت بنانے میں
اپنی قبر کو بدصورت بنایا جا رہا ہے. گھر خوبصورت ہونا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، زکوٰۃ نہیں دینی، حج نہیں کرنا، جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، اسی چیز کے اندر وہ گم ہے. یعنی اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکے، نماز پڑھ سکے. جس خالق و مالک نے اس کی تخلیق کی ہے، اس کو پیدا کی ہے، اس کو رزق دیتا ہے، اس کو یاد کر سکے، جو اصل میں روزی دینے والا ہے. تو اتنی محنت، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر اللہ کو بھی ناراض کیا، اور پھر اتنی محنت اور کوشش کے بعد بھی آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیں. مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، خرچے پورے نہیں ہوتے، چیزیں گھر کی سنبھالی نہیں جا رہی، بیماریاں جاتی نہیں ہیں، رزق آتا نہیں ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، جو کماتا ہوں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، پوری ہی نہیں پڑتی. اس لیے کہ نہ تم نماز پڑھتے ہو. جس چیز کا تمہیں اللہ نے حکم دیے، رزق اس نے دینا ہے تمہیں، رزق تو اس نے دینا ہے. تو رزق دینے والے کو ہی جب ناراض کیے جا رہے ہو، نہ نماز نہ روز، جس چیز کا بار بار حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اس چیز کا رونا بھی رو رہے ہو کہ پوری نہیں پڑتی، جو ہم کماتے ہیں پیسے پورے نہیں ہوتے، پیسے پورے نہیں ہوتے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جسے آخرت کی فکر ہو، یعنی جس بندے کو آخرت کی فکر ہو، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے جو بکھرے ہوئے کام ہیں ان سب کو جمع کر دیتا ہے. اللہ، مگر کون بندہ جس کو آخرت کی فکر ہو، اس کے جو بکھرے ہوئے کام ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر جمع کر دیتا ہے ان کو. اور دنیا جس دولت کے پیچھے آج کا مسلمان بھی جھوٹ اور سچ، حرام اور حلال کی تمیز کو بھولے بیٹھا ہے، تو اس دولت کے پیچھے جو ان سے دنیا کو کمانے کے پیچھے نکلتا ہے. حضور نے فرمایا، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. یہی دنیا جس کو کمانے کی خاطر وہ نماز نہیں پڑھتا، تھکاوٹ ہو گئی تھی، نماز نہیں پڑھی، نوکری جا رہی تھی، نماز نہیں پڑھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو آخرت کی فکر ہو، اللہ اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اور اس شخص کے بکھرے ہوئے کاموں کو اللہ جمع کر دیتا ہے، اس شخص کے بکھرے ہوئے. اور دنیا جس کے لیے یہ خود ذلیل ہو رہا ہے، یا لوگ ذلیل ہوتے ہیں، پھر یہ دنیا اس کے پاس خود ذلیل ہو کر آتی ہے. حدیث ہے، خود ذلیل ہو کر آتی ہے. مگر اس کے لیے ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آخرت کی جو فکر ہے، آخرت کی فکر وہ دل کے اندر جمع کرنی پڑتی ہے. اور جسے حضور نے فرمایا جسے دنیا کی فکر ہو، اس کے سامنے اس کو غنی نہیں، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ محتاجی جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے. محتاجی، ہم تو محتاج رہ جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ کیسے کریں گے، یہ کیسے کریں گے، میں تو فقیر ہی رہ گیا، دوسرے آگے چلے گئے، دوسرے اوپر چلے گئے. اور اس کے جو جمع شدہ کام بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بکھیر دے گا، بکھیر دے گا ان کے کاموں کو. اور اس کے لیے یہ وہ بندہ ہے جو اس کے لیے اتنا ہی رزق ہے جو اس کا مقدر کیا گیا تھا.
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک آخرت کی فکر سے تعلق رکھے گا، اگر اس حدیث کو انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی کے تمام کام سنور جاتے ہیں۔ اگر اس کا ایمان اور یقین اس حدیث کے اوپر مکمل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمام فکروں کو چھوڑ کر، پچھلی حدیث میں تو تھا نا، جو بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کے سامنے اس کو غنی اور اس کے بکھرے ہوئے کام بھی بکھیر دیتا ہے، اپنے ذمہ لے لیتا ہے، بکھرے ہوئے کام بھی جن سے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر ہے۔ اور جو بندہ دنیا کی فکر، اس کے سامنے محتاجی اس کو دکھائی دیتی ہے، اور اس کے جمع شدہ کام بھی بکھیر دیے جاتے ہیں، اور اس کا رزق بس وہی ہے۔ مگر اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک چیز یعنی آخرت کی فکر سے تعلق رکھے گا، صرف آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے، حضور نے فرمایا ہر وقت آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے گا، تو اللہ اس کے دنیا کے تمام کام اپنے ذمہ لے لے گا، مگر اس کے لیے پھر ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اوپر پورا اترنا پڑے گا، اور اس پورا اترنے کے لیے پھر جو اس کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ شخص ہے جس کے دنیا کے تمام کام جنسی ہیں وہ اللہ اپنے ذمہ لے لے گا، لیکن جو دنیا کی فکر میں رہے گا، آخرت کی فکر میں نہیں رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ جہاں مرضی مرے، جہاں مرضی مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو ان سے ہے۔ تو اب اشارتاً تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ آخرت کو پیش نظر رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو وہاں سے روزی ملتی ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار، نہ ان کی کوئی نوکری، یہ بس ایک اللہ کے حکم کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کے دائرے میں جو حکم دیا ہوتا ہے اتنا رزق اور روزی کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے لیے روزی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب آگے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، اور انہوں نے کہا یہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، جیسے کافر کہا کرتے تھے، کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آ چکی جو پہلی کتابوں میں ہیں؟ تو اب کافر جو تھے ان کو اس کلام سے پھر یہ وہم پیدا ہوا کہ ان کو بغیر کسی دلیل اور معجزے کی، کہ کوئی دلیل بھی کوئی نہیں اور معجزہ بھی کوئی نہیں، اور ایمان لانے کا مکلف کر دیا گیا، چلو ایمان لے کر آؤ۔ تو اللہ نے ان کا رد فرمایا پہلے صحائف جو ان سے آئے تھے ان کے پاس کیا واضح دلائل نہیں آئے تھے پہلے؟ ابھی تو بات کی بات ہے، ان کے پاس تو واضح دلائل پہلے کی آ چکی ہوئی ہیں، یہ کس دلیل کو مانگ رہی ہیں، کس معجزے کو مانگ رہی ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس پر تو پھر کئی طرح کے دلائل موجود ہیں۔ تو قرآن مجید کی بے شمار آیات
اور جو سابقہ آسمانی کتابوں میں تورات، انجیل، زبور کے اندر قرآن پاک کی بے شمار آیات، ان کتابوں کی بے شمار آیات کی تصدیق کرتی ہیں، ان کتابوں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اور یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن جو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی درس میں نہ تو پڑھنا سیکھا تھا اور نہ ہی لکھنا سیکھا تھا، اور نہ کسی استاد کے پاس آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے آپ آتے جاتے تھے۔ تو یہ بذات خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ غیب سے حاصل ہوئے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور جب آپ نے نہ کسی سے پڑھا، نہ کسی درس میں گئے، نہ کسی استاد کے پاس گئے، نہ کسی سے لکھنا سیکھا، نہ کسی سے پڑھنا سیکھا، اس کے باوجود یہ جو خبریں آپ دے رہے ہیں قرآن کے ذریعے، یا جو اللہ نے آپ کو علم دیا تھا اس کے ذریعے جو خبریں دے رہی ہیں، اور ان کی کتابوں کی تحریروں کی تصدیق کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا یہ دلیل تھوڑی ہے جو یہ مانگ رہے ہیں؟ یہ کون سی دلیل مانگ رہے ہیں اب جن سے؟ پھر پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کی بشارات تھیں، یہ کیسے نہیں اس کو سمجھتے؟ تو کیا ان کو سابقہ جو ان کے پاس پہلی کتابیں تھیں، ان کتابوں میں یہ تحریریں نہیں لکھی ہوئی تھیں کہ ہم ان قوموں کو عذاب دے کر ہلاک کر چکے ہیں جو نشانیاں مانگتے تھے اور معجزات مانگتے تھے، اور نشانیاں اور معجزات جب ان کی فرمائش کے مطابق ان کو دے دیے جاتے تھے اور وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، خوفناک عذاب ان کے اوپر نازل کر دیے جاتے تھے، اور ان کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جاتا تھا، ان قوموں کو جن سے ان کو سب معلوم ہے۔ یہ کون سی دلیل اور معجزات مانگ رہے ہیں؟ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔